نمروزی صورت اختیار کر کے دنیا میں آئیں گے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. جس طرح ان قبر پرستوں نے اپنے پیروں کو اللہ کا نام دیا، اسی طرح اس گستاخ رسول نے اپنی خباثت سے بری ہوئی شخصیت پر نعوذ باللہ محمد کریم کے ساتھ پاکیزہ نام اپنے نام پہ لگا کر کہا کہ تم نہیں سمجھتے اتو مرزا ہے بیچ میں سے خود محمد رسول اللہ بظاہر مرزا ہے، حقیقت میں مرزا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرزے کی صورت کے اندر دنیا کے اندر آئے ہیں. حالانکہ یہ قرآن پر بہتان ہے. قرآن میں صراحت تو دور کی بات، اشارتاً بھی اس عقیدے کا ذکر نہیں ملتا. پھر یہی عقیدہ 1931 کے الفضل اخبار میں بار بار بیان ہوتا رہا. اب ایک پوائنٹ پہ اگر سمجھنا چاہے، یہ ایک ہی نقطہ کافی ہے. اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شخصیت سمجھنے والا یہ کافر، کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا. محمد کریم وہ ذات اقدس ہے جس نے 10 سال کے اندر تلوار کو بلند کیا اور پورے جزیرہ عرب پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، کفار سے جہاد کیا، کفار کی قتلوں کو کاٹا اور آواز لگائی امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. محمد کریم اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کے لیے ساری زندگی میدان جہاد میں معرکوں میں مصروف رہے، معرکوں میں خود شریک ہوتے رہے، صحابہ کو روانہ کرتے رہے. حضرت علی کو خیبر کے لیے روانہ کیا تو کہا علی ان سے جہاد کرنے سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. تیرے ہاتھ میں ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو 100 تو سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. وہ رسول جس نے کہا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. وہ رسول جو جہاد کی تعلیم دیتے رہے، وہ رسول جو کہتے رہے میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، اس رسول سے نسبت کرنے والا یہ ظالم، یہ گستاخ، یہ وہ ہے جو انگریز کو راضی کرنے کے لیے اسلام سے جہاد کو منسوخ قرار دیتا ہے. کیونکہ انگریز جو کاروباری لوگوں، تاجروں کے بھیس میں انڈیا میں آیا تھا، بر صغیر میں آیا تھا، اگرچہ اس نے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کو علم تھا کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اگر جذبہ جہاد بیدار ہو گیا تو پھر یہ دنوں کی بات ہے، ہمیں سب کچھ برباد کر کے سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس طرح انگریزوں کو شراب کے پیالوں سے محبت ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو شہادت کے جام سے محبت ہوتی ہے. اس نے ضرورت سمجھی ایک ایسے خبیث کو اس امت میں ایک رہنما کے طور پہ پیش کیا جائے جو سب سے بڑی خدمت ادا کرتے ہوئے جہاد کو منسوخ قرار دے دے اور کفار سے لڑائی کو حرام قرار دے دے. اور یہی خدمت مرزا غلام احمد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑ کر ان کفار کی اور اس دعوے نبوت تک پہنچا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں سے بری ہے کہ میں اور رسول ایک چیز ہوں، میں نہیں آیا، حقیقت میں رسول کی دوبارہ آیا. ایک مرزائی اپنے اس کذاب نبی کے بارے میں شعر کہتا ہے، پیغام صلح 14 مارچ 1917 میں لکھتا ہے قاضی ظہور الدین اکمل مرزائی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، محمد پھر اتر آئے ہم میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ محمد کریم صحابی گھر کا دروازہ بجاتا ہے، مومنوں کی ماں جواب دیتی ہے تیرا آقا گھر میں نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلا ہے. صحابی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہی کہ محمد کدھر گئے. جدھر سے خوشبو آ رہی تھی میں چلتا گیا اور اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں پہنچ گیا. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والا اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھتا ہے، لکڑی کی ڈبیا لاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس پسینے کو اس میں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے آقا کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، تیرے ماتھے کی پسینے کی خوشبو ایک طرف. اس کو اس سے نسبت دیتے ہو جس کی اپنی بدبو کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی اس کے گھر آنے پر ناک پہ کپڑا رکھ لیا کرتی تھی.
کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ یہ گستاخ، یہ ملعون جو اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے، مسلمانوں کو، عامت الناس کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ اللہ کا دشمن، یہ رسول اللہ کا دشمن، اور اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، مسلمہ کذاب سے ہے۔ یہ ان دجالوں میں، ان کذاب کی لسٹ میں شامل ہے جن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، سچا نبی کوئی نہیں ہوگا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن کر نہ آتا، یہ رب کا نبی بن کر آتا۔ غلام احمد قادیانی اعجاز احمدیہ صفحہ 71 پہ خود لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند گرہن کا نشان ہوا، آپ کو یہ معجزہ چاند گرہن کا دیا گیا، نشان دیا گیا، نشانی دی گئی۔ نبی کے لیے صرف چاند گرہن ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں گرہن ہوئے۔ نبی کو ایک نشانی دی اور مجھے دو نشانیاں دی۔ سیرت ابدال صفحہ 193 پہ لکھتا ہے میرے وقت کی فتح حضرت کے وقت کی فتح سے اعظم، اکبر اور اظہر ہے۔ مجھے جو فتح نصیب ہوئی وہ رسول اللہ کی فتوحات سے زیادہ واضح ہے، زیادہ بڑی ہے اور زیادہ عظیم ہے۔ قادیان کا یہ دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کو ایک نشانی ملی اور مجھے اس سے دو نشانیاں ملی، نبی کو چھوٹی فتح ملی، میری فتح اس سے بھی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ مرزا لکھتا ہے تحفہ گولڑیا میں صفحہ 63 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے اور مجھے 3 لاکھ معجزے دیے گئے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حقیقت الفقہ ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر لکھتا ہے نبی کو صرف تحفہ گولڑیا میں لکھتا ہے نبی کو 3000 ملے اور مجھے 3 لاکھ معجزے ملے۔ ایک معجزے کا ذکر ہم بھی کرتے جائیں اس کے، کہتا ہے اس میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ جب میری شادی ہوئی میں بڑا بیمار تھا، شوگر کا مریض تھا، فالج بھی مجھ پہ گرا ہوا تھا، قوت میرے اندر بالکل نہیں تھی، پھر بھی میں نے شادی کر لی اور پھر نہ صرف شادی ہوئی، میرے اولاد بھی ہو گئی، بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ کتنا بڑا مجھے معجزہ ملا۔ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر خامند کے بچہ دے دیا۔ نہ میرے اندر قوت تھی، فالج زدہ تھا، شوگر کا مریض تھا، منہ میں دانت نہیں تھے، بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، شادی ہوئی اور پھر اولاد ہو گئی بغیر کسی چیز کے۔ یہ تو عورت کا معجزہ لگتا ہے، مرزے کا معجزہ نہیں لگتا۔ کہتا ہے مجھے 3 لاکھ معجزے ملے، بلکہ آدم سے لے کے محمد تک جن نبیوں کو جو جو معجزے ملے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے مجھے دے دیے گئے۔ ایک مرزائی اپنے جھوٹے نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء، دماغی صلاحیت، ذہنی بلندی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے والوں، ان کو مسلمانوں کی ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کے صدقوں کو دیکھ کر، ان کی صورتوں کو دیکھ کر، ان کے ساتھ پیار و محبت کی فضا بلند کرنے والوں، ابو جہل کی گستاخی میں اور مرزے کی قادیانی کی گستاخی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر ان سے محبتیں کرو گے، پیار کرو گے، تعلقات رکھو گے، رشتہ داریاں کرو گے، اس کو اپنے ہی جیسا سمجھو گے تو پھر خیال کرنا ہو دے کوثر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ یہ نبی کا گستاخ، اس کی ساری امت، مرزائی ساری امت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ ہے اور اپنے اس انگریز کے ایجنٹ